میرے آقا کریم علیہ السلام سے جڑے تمام رشتے شان والے قربان جاؤں 10 رمضان المبارک تھا، یعنی 10 رمضان المبارک کو تو ہم نہیں نہ اکٹھے ہو سکے، تو آج اس بات کو مطلب دہرا لیتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، مطلب بچے بھی ہوئے، خامد فوت ہو گیا، دوسری دفعہ بھی مطلب 2 خامدوں کی میراث بھی ان کے پاس تھی، دولت ان کے پاس تھی، والد کی بھی جتنا مال تجارت تھا، مال و منال تھا، وہ بھی سارا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ بڑی تاجرہ اور بڑی دانا بیوی تھی، بڑی شان والی تھی۔ اب فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار تو میں نے بعد میں کیا ہے، مانگنا تو میں نے تب سے شروع کر دیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب میری 15 سال عمر تھی تقریباً، اب فرماتی ہیں میری عمر تقریباً مطلب 15 یا 15 سے کچھ اوپر ہوگی، تو عرب میں میلہ لگا کرتا تھا بیویوں کا، اس میں مردوں کا جانا منع تھا، ممنوع تھا۔ اب فرماتی ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے، ایک کاہن آ گیا، ایک نجومی، ایک مطلب پیشین گوئی کرنے والا، اس نے آ کے بتایا کہ اے بیویوں میں جانتا ہوں کہ اس میلے میں آنا منع ہے مرد کا، لیکن میں ایسی بات اور اشارے اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو، محمد عربی آخر الزمان نبی کی ولادت باسعادت ہو چکی، اور بڑی ہی نصیبوں والی وہ بیوی ہوگی جو حضور کی رفیقہ حیات ہوگی، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو جائے گی اور ان کی زوجہ ہو جائے گی، جس کو ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے میں نے اسی وقت دعا مانگی، مولا اگر مجھے نصیب ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب۔ قربان جاؤں، مانگا جس کو جو ساری خدائی کا مالک ہے، جو ساری خدائی کا مالک ہے، اس سے پیار کر لو جس سے پیار کرنے کا صدقہ ساری بادشاہیاں ہی تمہاری ہو جائیں گی۔ یا مجھے بات آ رہی ہے کہ ہارون رشید نے جب زمانے کا حال دیکھا نا تو کہا کہ اے اپنے مطلب مشیران سے، وزیران سے کہ نمائش لگا دو، وہاں اجناس رکھ دو، ہر قسم کے زیورات رکھ دو، ہر قسم کے لباس رکھ دو، اور اعلان کروا دو کہ سارے لوگ سارے میرے عوام والے آ جائیں، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گا۔ کہ وہ لونڈیاں کہتی ہے کہ اے ہارون الرشید ایک مرتبہ پھر اعلان کیجیے، ایک مرتبہ پھر اعلان کیجیے، آپ نے کیا کہا ہے، اقرار کیجیے۔ فرمایا میں نے کہا یہاں جو چیزیں ہیں نا، اس چیز پہ جس چیز پہ جو ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے اپنے قول سے تو مکرے گا تو نہیں۔ فرمایا یہ بادشاہ کا قول ہے۔ اب وہ دوڑی اور کیا کیا، بادشاہ سلامت کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں جو ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اگر میں اجناس کی طرف جاتی تو مجھے بوری مل جاتی گندم کی، بوری مل جاتی مجھے وہ چاولوں کی، اگر میں زیورات کی طرف جاتی تو کوئی ایک زیور کا سیٹ مل جاتا، لباس کی طرف جاتی تو کوئی 4 لباس مل جاتے۔ میں نے سوچا ہاتھ اس پہ رکھوں جس پہ ہاتھ رکھنے سے ساری نمائش کی مالک ہی بن جاتا۔ اللہ ہمیں کملی والے کا غلام بنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شان والی بی بی، آپ فرماتی ہیں آپ اتنی دانا تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی دانا تھی کہ مال تجارت
اپنے والد گرامی کے بعد، یعنی خامدوں کے فوت ہونے کے بعد اور اپنے والد گرامی کے فوت ہونے کے بعد تجارت کو جاری و ساری رکھا، اور اس طرح رکھا کہ کسی مرد کے سامنے نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ ایک لونڈیا کو بھیجتی اور وہ مطلب سامان لے جانے والوں کے ساتھ کمٹمنٹ یا بات جیسے ہم سودا طے کرتے ہیں اس طرح کر کے آ جاتا کہ جی آ جاتی کہ جی فلاں علاقے میں آپ نے سامان لے کے جانا۔ اب فرماتی ہے وقت گزرتا گیا، میں نے ایک دن سنا کہ ایک محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑا امین ہے، جو بڑا صداقت والا سچا رسول ہے، سچا محمد عربی نوجوان ہے۔ کہنے لگی میسرہ اپنے غلام سے کہ پہلے بھی مال لے کے جاتے ہو، لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام ساتھ گئے، خدیجہ بنت الکبریٰ ساتھ یہ بھی فرماتی ہے کہ میسرہ جانا تو ایسے نہ کرنا کہ سمجھنا کہ مطلب جس طرح تم میرے غلام ہو، حضور کا بھی خود کو غلام ہی سمجھنا۔ اب میرے آقا بھی ساتھ جلوہ افروز ہیں، کیسے؟ جویں چودھویں دا چن سجے تاریاں دے وچ، جویں چودھویں دا چن نیوں میں سجدے حضور نبیاں ساریاں دے وچ، اوویں سجدے حضور نبیاں ساریاں دے وچ، جانے سارا ہی زمانہ، جانے سارا ہی زمانہ میرے نبی دیاں شانہ، جن نے توڑ دیتا چن میں اشاریاں دے وچ، جن نے توڑ دیتا چن میری اشاریاں دے وچ، جن نے توڑ دیتا چن میری اشاریاں دے وچ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں، میں قربان جاؤں جب مال تجارت اس ملک میں ملک شام میں لے کر گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا بادل سایہ کرتا، بادل چھاؤں اتنی شدید گرمی لیکن بادل کا سایہ، اور میسرہ کہتا ہے کہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ اور جب کھجوریں بیچنے لگے نا مثال کے طور پہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک چکر کھجوروں کے گرد لگایا۔ میسرہ کہتے ہیں میں کھجوریں بیچ کے پر کھجوریں ختم ہی نہیں ہو رہی، کیوں ہوتی؟ محبوب کا سایہ جو پڑ گیا۔ ایک ایسا مقام آیا جہاں ایک پادری نے اپنی ڈبل بلڈنگ ڈالی ہوئی تھی، بالکنی سے اس نے دیکھا کہ سامنے قافلہ آ رہا ہے اور قافلے پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا اپنے غلاموں سے جلدی جاؤ، اس قافلے والوں سے کہو کہ اے قافلے والوں آؤ، ہمارے پادری کا حکم ہے کہ آ کے ہمارے گھر کھانا کھا لیں، بڑی گرمی ہے، بعد از دوپہر جو ہے وہ چلے جائے، چند گھڑیاں آرام کر لیں۔ اب سامان کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور فرماتے ہیں تم لوگ جاؤ، میں یہی بیٹھا ہوں۔ جدی پنڈ جان والا نہیں، حضور فرماتے ہیں جدی پنڈ جان والا نہیں، او دی پنڈ میں جانا وا، عمل ہی ہو جہے مائی، میں ہس ہس کے کمانا وا، جدی پنڈ جان والا نہیں، او دی پنڈ میں جانا وا۔ میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے قافلے والوں تم لوگ چلے جاؤ۔ محبوب وہیں جلوہ افروز ہو گئے۔ جب اس عیسائی پادری نے بالکنی سے دیکھا، کہنے لگا وہ محبوب تو وہیں موجود ہے جس کے سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے، کیونکہ بادل کا ٹکڑا وہیں ٹھہرا تھا۔ اس نے کہا جس کا صدقہ تمہیں بلایا ہے وہ تو وہیں چھوڑ آئے ہو۔ حضور کو پھر پیغام بھیجا اور کچھ لوگ اس کے پاس مطلب سامان مالے تجارت کے پاس بٹھائے، حضور بھی تشریف لائے۔ میں قربان جاؤں جب واپس سامان وغیرہ سارا فروخت کر کے حضور واپس آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اس کی بیوہ تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ اے اپنی لونڈیا سے اگر میں شادی کروں گی تو اس محمد عربی سے کروں گی۔ پیغام نکاح بھیجا،
حضور علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے اور میں خود سے نکاح کر لوں. آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ والدین کی کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لو میرج کریں گے. تو میں قربان جاؤں, امام الانبیاء شاہ دوسرا سرور و قلب و سینہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں میں ایسے نکاح کا پیغام قبول نہیں کروں گا. میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا. مشورہ کیا. ابو طالب عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے بھتیجے, ضرورت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے, لہٰذا نکاح کا جو پیغام ہے قبول کر لیا. اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد جو تھے انہوں نے سنا کہ اگر وہ قریشی نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے عقد کر لے گا, نکاح کر لے گا, تو سارے مال کا مالک بھی وہ بن جائے گا. بہتر ہے کہ ہم ایسا مطلب ایسی بات کریں جس پہ وہ نعوذ باللہ پورا نہ اتر سکے. پر ان کو کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. انہوں نے کہا کہ جی ایک باولا دیوانہ, جن ویسے ہلکا کہتے ہیں, ایک باولا اونٹ ہے جو کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا. اس کے قریب جو بھی جائے, اس کے مالک نے ایک حویلی بنا کے نا اس کو اس میں نا بند کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ جب کوئی زبردستی قریب ہوتا کہ میں اس کے اوپر سوار ہوں, اس کی گردن سے پکڑتا تھا, اس کو چھوڑتا تھا جب اس کی جان نکل جاتی تھی. میں قربان جاؤں, حضور علیہ السلام کو یہ پیغام ملا کہ اگر آپ اس باولے اس دیوانے اونٹ پہ سوار ہو کے آ جائیں تو رشتہ قبول ہو جائے. میرے کملی والے خرامہ خرامہ چلے. اب فرشتے بھی عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب ہے, اونٹ بھی دیوانہ ہے. فرمایا تمہیں کیا پتا وہ دیوانہ ہے, وہ دیوانہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. لوگ دیواروں پہ, لوگ چھتوں پہ. اب جیسے ہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے دست اقدس کیا, کفل کھل گیا حویلی کا, جو دروازے کا جو کفل تھا تالا تھا وہ ٹوٹ گیا. حضور اندر داخل ہوئے, اونٹ دوڑا, چھتوں والوں نے بھی چھلانگیں لگا دی, دیوار والے بھی نیچے چھلانگیں لگا کے آ گئے. کہنے لگے پتہ نہیں کیا بنے گا, پر اونٹ دوڑا اپنی زبانی حال سے سرکار کی بارگاہ میں تعظیماً سجدہ کیا. عرض کیا سونیا سرکار جیا سونا آیا ہے نونا, سرکار جیا سونا آیا ہے نونا, نا رب نے بنایا ہے, نا رب نے بنانا ہے, نا رب نے سدا عشق کہتا ہے میں آکھیا ہوئے گا نا رب نے بنایا ہے, نا رب نے بنانا ہے, سرکار جیا اٹھ میں آکھیا ہوئے گا سرکار جیا سونا آیا ہے نونا ہے, نا رب نے بنایا ہے, نا ہور بنانا ہے, نا ہور بنانا ہے. انگلی نو ہلاؤندے نے او تے چن نو نچاؤندے نے, آقا انگلی نو ہلاؤندے نے تے سیو چن نو نچاؤندے نے. سو رب دیو چن پھل کی آقا دا کھلونا ہے, سو رب دیو چن پھل کی میرے آقا دا کھلونا ہے, سرکار جیا آیا ہے نونا ہے, سرکار آیا ہے نونا. اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں, سونیا محبوبہ میری تو منت یہ تھی جب تک سونیا تو نہ سامنے آئے, میری کمر پہ سوار نہ ہو, تب تک میں کسی کو سوار نہیں ہونے دوں. آقا میں 3 دن کا تھا, مکے کی گلی میں باندھا ہوا تھا, اپنی ماں کے پاس کھڑا تھا. محبوبہ تیرا گزر ہوا, تیری کمر کے نظارے دیکھے, تیری باقی جانیں دیکھی. عرض کیا مولا میری منت ہو گئی, تب تک کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دوں گا جب تک سرکار دو عالم میری کمر پہ سوار نہ ہو.
اور میرے آقا تو ہر چیز کی زبان سمجھتے ہیں. نہیں میرے آقا دے دوارے ہوتے لکھاں دیاں ٹولیاں تے کوئی سمجھن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں. میں قربان جاواں آپ میری مسلمان بہنوں حضور علیہ السلام رسول پہ سوار ہوئے اور گئے عقد مبارک ہوا. میں قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان والا کے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ مقام کے کہ جن کی عظمتیں محبوب خدا کی زبان سے نکلے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اتنا مال و منال. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میری مسلمان بہنوں کچھ قافلہ غریب جو ہے نا مفلس لوگ اب مکے میں آئے تو اب تمام جو ساتھی تھے جو صحابہ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ان کی کچھ مدد کر دی جائے مطلب کھانے سے بھی وہ فارغ ہیں بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ تو سارا کچھ سارا مال و منال جو ہے وہ خدیجہ کا ہے. حضرت خدیجہ تک جب خبر پہنچی ابھی سرکار پہنچے نہیں حضرت خدیجہ نے تمام اشرفیوں کا جو سونے کی تھی سب کا ڈھیر لگا دیا حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام اس اشرفیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے. عرض کرتی ہیں آقا یہ سارا مال بھی تیرا خدیجہ کی جان بھی سونیا گلے بھی تیری ہے تے چلے بھی تیری ہے تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا مل کے گئیے تو یوں دیتا کسی نے کاری صاحب کو بلایا کہ جی آئی ختم پڑے اللہ واسطے کی ایسی دیگیاں بکائیاں. جب وہ بلانے کے لیے اماں کی آئی تو حاجی صاحب کی یہ عادت ہے کہ وہ بات منہ پہ کر دیتے ہیں مطلب جو صاف کو بندہ ہوتا ہے اندر سے بھی کھڑا باہر سے بھی کھڑا وہ بات منہ پہ کرتا ہے گلا نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اماں جی آپ نے کیا پکایا ہے؟ دلیا بنایا ہے پانی میں بنایا اس میں شکر کے پتہ نہیں کیا ڈالی. فرمایا کہ اماں تیرے دماد ہیں تیرے جوائی تے آنے ہوں گے نا. اماں دی ہاں کا صاحب ہوتے. فرمایا کہ کیا کیا بناتی ہوں کھانے کچھ کسٹرڈ ہو جاتی پھرنی ہو جاتی کو فروٹ چاٹ ہو جاتا ہے پلاؤ چکن پلاؤ ہو جاتا ہے نال کوئی. فرمایا تیرا داماد تو آئے تو ساتھ کھانے بنائے. اللہ کے لیے جو تجھے سارا ساتھ دیتا ہے اس رب کے لیے پانی میں تو نے گندم پکائی ہے. تو جب جس کے نام پہ دے رہے ہو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اس شان سے تو یوں دیتا تیرا دیتا واریا. خدیجہ الکبریٰ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں تو یوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں واریا صدقے میں جاواں تیتھوں عرشاں دے لاڑیا صدقے میں جاواں تیتھوں عرشاں قربان جاؤں خدیجہ الکبریٰ کے آج تو آنو میں نو پیکے چھوٹی دے چھڑن بکری دے چھڑن جے خامد بیچ لوے تے روڑا پا لینیا میں میرے پیکیاں دیتی. میں قربان جاؤں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری نعمتیں تقسیم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی. میرے آقا نے سارا کچھ اسلام کے لیے تقسیم فرما دیا خرچ کر دیا اسلام کے لیے خرچ کر دیا. حتیٰ کہ بی بی صاحبہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کئی سال قید و بند کی صعوبتیں بھی سہی قید میں بھی نہیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑا سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور حضور علیہ السلام کے میں صدقے جاؤں میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ اتنی دانا تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا نا تو وحی لے کے جب جبریل پہلے مطلب حضور لحظہ تھوڑا سا تاری ہے کیونکہ رب کا پیغام ہے نا تو آنے والا بھی جبریل ہے. حضور گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ الکبریٰ پوچھتی ہیں کہ آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں. حضور فرماتے ہیں خدیجہ مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی شخص میرے سامنے آ جاتا ہے اور میرے جسم پہ کپ کپی لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا. فرمایا آپ جب آپ وہ شخص آئے تو آپ میرے قریب آئے. فرمایا وہ آ گیا
آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور آپ اپنا سر مبارک میری گودی میں رکھی، اپنے بالوں کو نا ایسے بالوں سے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو ڈھانپ دیا، جیسے ہی ڈھانپا عرض کی یا رسول اللہ کیا اب نظر آ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے خدیجہ اب تو نظر نہیں آ رہا۔ عرض کرتی ہیں پھر سرکار میں قربان جاؤں وہ کوئی بدرو نہیں ہے، کوئی نیک فرشتہ ہے۔ یعنی کہ اگر بدرو ہوتی تو وہ میرے بالوں سے لذت لیتی، میرے بالوں کو چھیڑتی، لیکن وہ حیا والا فرشتہ تھا، بال جیسے ہی دیکھے چلا گیا۔ تو معلوم ہوا اتنی دانا بی بی کہ حضور علیہ السلام کی حیات سے جب آپ وفات پا گئی، پھر بھی میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے منسلک رشتے جتنے بھی تھے، اللہ کے ان کے پچھلے خامدوں میں سے بیٹے تھے، ان کے لیے بھی سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب عبادت میں ہوا کرتے تھے نا کسی کی بات کم سنتے تھے، لیکن جلدی سے اٹھے ہیں اب چل پڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا میرا حالہ آیا ہے اور میرا حالہ آیا ہے۔ ان دونوں نے نا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خامدوں میں سے بیٹے تھے، ان کا بھی ادب و احترام میرے آقا اس طرح سے فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا ایک ماندی سی گڑیا، ایک میلی سی گڑیا ہاتھ میں چھڑی ہے، کھونڈا ہے، دروازے سے داخل ہوئی، سرکار نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ جلدی کھانا بناؤ، اس کی دعوت کا انتظام کرو، ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا، پھر فرمایا جلدی کرو اس کے لیے کچھ تحائف لے آؤ، اس کے ساتھ باتیں کی، کھانا کھایا، جاتے ہوئے تحفے تحائف دیے۔ اب عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فدا کرنے واقعی میرے والدین تیری ذات مقدسہ پہ قربان، آقا اس گڑیا کو اتنی قدر و منزلت، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو مبارک کی، ساتھ کھانا کھایا اور رخصت کرتے ہوئے تحفے تحائف دیے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے عائشہ تو نہیں جانتی وہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ جب خدیجہ زندہ تھی نا خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے نا، وہ خدیجہ الکبریٰ، اکبر کا بھی مطلب یہی ہے اور کبریٰ کا بھی مطلب وہی ہے، تو یاد رکھ اگر تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ۔ تو جس طرح وہ اس کے ساتھ اپنا بیہیویئر رکھتی تھی، میں نے بھی اسی رویے کے ساتھ اس کی خدمت کی تاکہ میری خدیجہ راضی ہو جائے۔ اب منہ سے لفظ کیا نکلے عائشہ صدیقہ کے، عرض کرتی ہے محبوبہ اب تو خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی ہیں، تو اب فرمایا آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا، آپ نے فرمایا آج بات کی ہے آئندہ کی بات نہ کرنا، کیونکہ اے عائشہ وجہ یہ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تم جتنی بھی میری ازواج ہو میرے اچھے حالات میں میری زندگی میں آئی ہو، جبکہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے، مال و منال ہر چیز ہے، پر خدیجہ میرے اس وقت کی ساتھی ہیں جب میرے حالات ٹھیک نہ تھے، اور وہ ہر وقت ہر مقام پہ وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں سے محبت عطا فرمائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو اپنا درس زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت حمیدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ روزے رکھ رہے اور نہیں رکھ رہے تو روزے رکھوانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، رکھ رہے تو بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جن کے پاس نہیں ہے ہم سائے میں نظر دوڑائیں، جو حقدار ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں۔ اس مہینے میں تمام جس طرح اپنا راشن لا رہے ہو، جن کو اللہ نے نوازا ہے طاقت دی ہے تو وہ ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ساتھ ساتھ حقداروں کا بھی خیال رکھیں، ان کے گھر بھی وہ راشن پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اس عمل کی خاص طور پہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔